اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی سورہ یوسف قرآن کریم کا 12واں سورہ ہے، مکی سورہ ہے۔ قرآن میں تقریباً جو ترتیب مانی جاتی ہے کہ 86 سورے مکے میں نازل ہوئے اور 28 سورے جو ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئے، اور زیادہ تر جو مختصر سورے ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئے ہیں، اور جو طویل سورے ہیں وہ مدینہ میں، جن میں سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یہ مدینہ میں نازل ہوئے۔ ان میں احکام زیادہ ہیں، تفصیل زیادہ ہے، تو اللہ نے 114 قرآن میں سورہ نازل کی ہیں۔ سورہ یوسف 12واں سورہ ہے، تو ابتدا میں اس کے یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام را۔ کل میں نے مختصر سی تفسیر پیش کی تھی، آج ایک اور سن لیجئے۔ تفاسیر اس کی بہت زیادہ ہے، حروف مقطعات یہ جو اللہ حروف استعمال کرتا ہے، کیوں؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ یہ حروف اس لیے استعمال کرتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان میں ایک راز ہے۔ جیسے ایک آفیسر اپنے ماتحت کو جب کوئی خط لکھتا ہے تو کوڈ ورڈ لکھ دیتا ہے تاکہ کسی اور کو سمجھ میں نہ آئے کہ اس کے اور اس افسر کے درمیان میں کیا باتیں ہوئی ہیں، تو اللہ چاہتا ہے اسے اور اس کے حبیب کو معلوم ہو، تو اس نے کوڈ میں لکھا، کسی کو نہیں معلوم، نہ قرآن لانے والے کو، نہ پڑھنے والوں کو، نہ اس زمانے میں صحابہ کو پوچھا جاتا تھا نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے پوچھا گیا، تابعین سے پوچھا گیا معنی کیا ہے، کہ نہیں معلوم۔ تو چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کیا یہ جو الفاظ حروف ہے کوئی سے جانتا ہے؟ مولا نے کہا صرف خاص لوگ جانتے ہیں۔ کہا مولا کیا آپ جانتے ہیں؟ امام نے کہا اگر ہم نہیں جانتے تو ہم وارث کیسے ہیں؟ اگر وارث ہی نہ جانتا ہو قرآن میں کیا ہے تو وارث کیسے؟ وارث کو پتہ ہوتا ہے میراث میں کیا ہے، تو ساری امت وارث نہیں ہے۔ میں یہ بات پہنچا نہیں سکا۔ قرآن کریم میں آیت ہے سورہ فاطر میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا منہم، بھئی یہ آیت بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ جو کتاب نازل کی ہے اپنے بندے پہ، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا ہے، مصطفیٰ یعنی چنے ہوئے، جنہیں ہم نے چنا ہے، ہم نے انہیں قرآن کا وارث بنایا ہے۔ وارث، ہر آدمی وارث نہیں ہے۔ ثم اورثنا، دیکھیں وارث، میں پتہ نہیں اس کی کیسی وضاحت کروں، وارث اور ہوتا ہے پڑھنے والا، اور ہر پڑھنے والا وارث نہیں ہے۔
ہر آدمی رسول خدا کا وارث نہیں. جب رسول خدا کا ہی ہر آدمی وارث نہیں تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے. توجہ, رسول خدا تو مثال کے طور پہ ممبر بھی چھوڑ گئے, اپنی انگوٹھی بھی چھوڑ گئے. کوئی بھی کہہ سکتا ہے انگوٹھی ہے, مال و دولت ہے, تو کوئی بھی آئے گا وہ پہن سکتا ہے. توجہ, لیکن اگر انگوٹھی پوری نہ آئے, میں بہت معذرت کے ساتھ جملے پیش کر رہا ہوں. دیکھیں بھائی, کرتا پیغمبر, میں نے کہا نا کرتا پیغمبر کا پورا نہیں آتا سوائے اسے جو کہ کرتے کا وارث ہو. عزیزان گرامی, ممبر پہ بھی کوئی آئے گا نا, دیکھیں صحیح بخاری میں الفاظ لکھے ہیں کہ جب مولا علی نے پیغمبر کی جگہ نماز پڑھائی, 25 برس گزر چکے تھے, 25 برس گزر چکے تھے جب مولا نے نماز پڑھائی, تو جتنے صحابہ زندہ تھے کہنے لگے آج لگتا ہے پیغمبر واپس آ گئے. تو مولا کا انداز نماز کا وہی تھا, نماز وہی تھی جو پیغمبر پڑھا رہے تھے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی, اسی لیے قرآن بھی میراث ہے. قرآن میراث, یہ جملے یاد رکھیے میرے, اگر بچے اس کو سمجھ لیں. قرآن میراث ہے. کیا ہے؟ میراث. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یہ ابا میراث ہے, مثلا مجھے میراث میں ملی ہے, اس کا مطلب ہے میں وارث ہوں. میراث کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وارث ہوگا. اگر کوئی وارث ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی میراث ہے. میراث کا مطلب یہ ہوتا ہے, بھائی توجہ, ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں, مالک ہونے میں اور وارث ہونے میں بڑا فرق ہے. میں کہہ رہا ہوں میں اس انگلی کا مالک ہوں, اس کا مطلب ہے شاید میں نے خریدی ہو. لیکن اگر میں کہتا ہوں نا میں وارث ہوں, اس کا مطلب ہے خریدی میں نے نہیں ہے لیکن ہے میری. اس کا مطلب ہے جس کی تھی اس کا میں وارث ہوں. پیغمبر کا قرآن معجزہ تھا. وارث وہ ہوگا جو معجزے کو سمجھے, جو نہ سمجھے وہ وارث نہیں ہے. اور اگر کسی نے خود ہی کہہ دیا یا علی بتائیے یہ آیت کہاں ہے, نہیں, میں بہت زیادہ کھولنا نہیں چاہ رہا ہوں. تو اہل بیت وارث ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین, میں نے ہمارے جو بندوں میں مصطفیٰ ہیں ہم نے انہیں وارث قرار دیا ہے. جو وارث ہوتا ہے نا وہ خود بتا. دیکھیں ایک اور جملے میں پیش کر دیتا ہوں. تو اب زمین کے بھی وارث ہیں, زمین کے بھی وارث ہیں, جنت کے بھی وارث ہیں. توجہ, جنت کا بھی کوئی وارث ہے, زمین کا. یرث الفردوس, بھائی یرثون الارض. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, سورہ انبیاء 21واں سورہ, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا, آپ مجھے مجبور کر دیتے ہیں. جب چہروں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ بھئی بات سمجھ نہیں آ رہی, میں وضاحت کرتا ہوں, سارے مجمع کی توجہ رہے. بھئی اللہ قرآن کریم میں سورہ انبیاء 21واں سورہ ہے اور اواخر آیات میں سے آیت نمبر ظاہراً 105 ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے زبور, ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا, یہ آیت قرآن کی ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. وارث, مالک نہیں. جو بھی حاکم بن جائے وہ مالک تو کہہ سکتا ہے, وارث نہیں. ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں, مجمع میرے ساتھ نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے جو زمین پہ ہمارے نیک بندے ہیں وہ وارث ہوں گے. وارث تو مانو نہ کوئی علی و فاطمہ مالک ہیں, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. بھائی پورے صحابہ میں ایک ہی تو ہے نا جسے کہا ابو تراب. زمین مٹی ہے, علی باپ ہے, ابو تراب ہیں. جناب سیدہ کو میراث میں ملا ہے سارا پانی. تو عزیزان گرامی, جب مٹی اور پانی دونوں کسی کو میراث میں ملے ہوں وہی امام زمانہ وارث ہیں. اب میرے جملے پہنچ گئے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا. تو قرآن میراث ہے, قرآن میراث. جیسے ہی میراث وارث کے ہاتھوں میں آتی ہے نا, حق کھول دیتی. جیسے ہی مولا قرآن کھولیں گے آیت نکل کے سلام کرے گی, یا علی مجھ میں فلاں مسئلے کا جواب ہے. اور اگر اللہ نہ کرے غاصب کے ہاتھوں میں چلا جائے تو حق چھپا لیتا ہے قرآن. بڑے بڑے پڑھیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا, کہنا پڑے گا علی کو بلاؤ. بڑے بڑے کہتے تھے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو عزیزان گرامی دیکھیں قرآن کریم حیدری. بھئی آپ جس محبت سے سن رہے ہیں میں جملے پیش کر رہا ہوں, مجمع چلتا رہے اسی محبت کے ساتھ. تو قرآن الف لام را, اب یہ راز ہے. تو اب جب متوکل عباسی نے کہا تھا نا 10ویں امام سے, آپ کہتے ہیں ہر چیز قرآن میں ہے, کربلا ہے؟ امام نے کہا ہے. کہاں؟ کا سورہ مریم کے شروع میں. کہاں؟ کہا اللہ نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد, کا یہ ذکر ہے کربلا کا. کاف کربلا کے لیے ہے, ہاں ہلاکت کے یعنی شہادت کے لیے, عین آتش پیاس کے لیے. توجہ, کاف ہا یا عین, عین عطش کے لیے, صاد صبر کے لیے. اور یہ یزید کہا کہ اس یزید نے ان پہ ظلم کیا لیکن حسین نے صبر کر کے بتا دیا ظلم مر جائے گا, صبر باقی رہے گا.
حسین آج بھی ہیں، اور اگر کوئی یزید ہو بھی تو چھپتے پھر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یزید ہر جگہ پہ روشن ہوگا، ہر جگہ پہ یزید بالکل کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو قرآن کریم بہت روشن کتاب ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس میں اپنی عقل لڑاؤ۔ تو اب سارے عرب تھے یا نہیں تھے صحابہ؟ زیادہ تر، چلیں سب نہ بھی ہوں تو زیادہ تر تقریباً 99% عرب تھے یا نہیں تھے؟ بھئی آپ سارا ذرا ساتھ، مجھے پتا شیعہ سنی مشترک مجمع ساتھ دیں گے، میں بڑھتا رہوں گا آگے۔ تو اکثر صحابہ عرب تھے، قرآن پڑھتے تھے، لیکن قرآن سے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ جو رسول خدا سمجھاتے تھے یا علی مرتضیٰ سمجھاتے تھے۔ کہا یا علی، قرآن تو میں نے بھی یہی پڑھا ہے، جو آپ نے سمجھا وہ میں نے نہیں سمجھا۔ کہا تم قرآن پڑھنے والے ہو، میں قرآن کا وارث ہوں۔ وارث قرآن اور ہے، یعنی عزیزان گرامی یہ قرآن۔ آئیں ذرا میں آج ایک بڑے پیچیدہ مسئلے کا حل کرنے والا ہوں جو ہمارے درمیان میں، مسلمانوں کے اپنے درمیان میں تھوڑا سا اختلافی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں الفاظ آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اونچی آواز سے پیغمبر کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں۔ یہ سنیں گے جو میں پیش کروں گا؟ تو قرآن کریم میں دیکھیں بہت سے ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جو پیغمبر کی علیہ باللہ دیکھنے میں شان کے خلاف ہے، دیکھنے میں۔ اب ظاہری معنی لے لو تو پیغمبر علیہ السلام کی علیہ باللہ شان چلی گئی۔ اب بہت سے مسلمانوں نے ظاہری معنی لے لیے، اور ہم انہیں کہتے ہیں آیات مشکلات۔ کیا کہتے ہیں؟ عربی میں، اردو میں بھی آسان ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو آیات مشکلات کی تفسیر کس کے پاس ہے؟ وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ ان کی تفسیر کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اب یہ آیات مشکلات ہیں، آج میں پیش کرنے لگا ہوں کیونکہ آیت آ گئی ہے، آیت نمبر 3 سورہ یوسف کی، اس میں ایک تھوڑی سی مشکل ہے، تو اب اس کو پیش کرنے لگا ہوں۔ اب اس کو غور سے سنیے گا، بالکل سمجھا کے آرام سے آگے بڑھوں گا تاکہ نوجوان بچے کنفیوز نہ ہوں۔ تو بہت سے مسلمان ظاہری چیزوں کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر confuse.com بنا دیتے ہیں سب کو۔ تو عزیزان گرامی اب جیسے مثال کے طور پہ میں جلدی آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دوں گا۔ مثال کے طور پہ سورہ ضحیٰ، سورہ ضحیٰ کے اندر الفاظ ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا تھا۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے گود لیا، اللہ کہہ رہا ہے توجہ، ووجدک ضالا فہدیٰ، اللہ نے ضاد الف لام ضالین اسی کی جمع، ضالین جمع، ضالین گمراہ۔ ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، جن پہ تیرا غضب نازل ہو ان میں قرار نہ دے، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے ان میں بھی قرار نہ دے، نہ ان میں نہ ان میں۔ ہمیں کس پہ رکھ؟ وہ جن پہ تیرا انعام ہے۔ اب اللہ حبیب کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ کیا اللہ نے العیاذ باللہ، ظاہری ترجمہ لیں اگر، جو بھائیوں نے سب نے ترجمہ کر رکھے ہیں پاکستان کے قرآن میں، مسلمانوں نے، میں کوئی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، سمجھا کے بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے شیعہ سنی مشترک ہیں، کہ اے حبیب کیا ہم نے آپ کو گمراہ پا کے ہدایت نہیں دی تھی؟ اب اہل بیت کا عقیدہ بھی سن لیجئے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ اسے کہتے ہیں آیت مشکلہ، مشکل آیت۔ تو مسلمانوں نے ترجمہ کیا کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ باللہ گمراہ تھے، اللہ نے ہدایت دے دی۔ وہ تو اتنے گمراہ تھے کہ 2 سال کے تھے، ایک مرتبہ فرشتوں نے آ کے سینہ چاک کیا، دل نکالا تو اس میں کالا دھبا نکل آیا۔ بھئی 2 برس کا بچہ تو میرا بھی ہوگا، کالا دھبا نہیں ہوگا؟ تمہیں پیغمبر کے دل میں بھی کالا دھبا نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ بھئی ہیں مجمع میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی یہ عقائد اہل بیت کے عین مخالف ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ ابھی آپ سب نے کہا کہ پڑھ دیجئے، میں 2-3 آیات پڑھنے والا ہوں۔ تو یہ مشکل آیات ہیں، ان میں مسلمان خود پھنسے ہوئے ہیں۔ اب نوے امام سے پوچھا کہ مولا، میں یہ مثال کے طور پہ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پا کے ہدایت دی۔ امام نے کہا جو خود ہی گمراہ ہو وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے گا؟ جب کوئی آدمی خود ہی ہدایت کا محتاج ہے، علیہ باللہ دل میں کالے دھبے نکل رہے ہیں، وہ دوسروں کے دل کیا پاک کرے گا؟ بھائی توجہ، میری باتوں کا برا نہ منائیے گا۔ تو اب مجھے پتا ہے اکثریت یہاں پہ شیعہ ہیں، تو میں اب شیعہ عقائد پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میں دیکھیں یہ ہمارا ممبر ہے، تو ہمارے ممبر سے تو ہمارا عقیدہ بیان ہوگا نا، تو کسی کو برا محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ آپ نہ کہیے کہ نہیں صحابہ نے تو یہی معنی کیا کہ پیغمبر علیہ باللہ گمراہ تھے، انہیں نہیں پتا تھا،
اور حدیث کی کتابوں کے اندر آیا ہے کہ جب پہلی وحی آئی تو پیغمبر نے اپنے آپ کو غار حرا سے گرانے کی کوشش کی، خودکشی کی کوشش کی علیہ باللہ، کہ جناب جو اتنا بڑا فرشتہ ہے، کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے. ایسا نا کہ جس نے خلق کیا، تو کہا علیہ باللہ پیغمبر کانپنے لگے، بخار ہو گیا، ٹھنڈے پسینے آنے لگے، اور ایک نے آپ کو گرانے کی کوشش کی، جبرائیل نے روکا. توجہ، ایک جملہ اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، دونوں تینوں آیات کے جواب دینے ہیں مجھے. بھائی قرآن کے اندر یہ آیات ہیں، مجمع کی توجہ. عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، توجہ جناب، سورہ قصص، حضرت موسیٰ کی ماں سے متعلق. اللہ فرماتا ہے کہ یا اے ام موسیٰ انا اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی، ان اجعلیہ فی التابوت، اسے تابوت میں رکھ کے موسیٰ کو بہا دیں، بچہ ہے بہا دیں. نہ جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی آنے پہ بخار طاری ہوا، نہ ٹھنڈے پسینے آئے، نہ انہوں نے اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش کی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، توجہ، سارا مجمع بولے گا. میری بات پہنچ رہی؟ حیدری بھائی مجمع کی توجہ رہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں، جناب موسیٰ پہ نہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ نہ وہ نبی ہیں، نہ وہ رسول ہیں، نہ خاتم النبیین ہیں، نہ سید المرسلین. ایک بی بی پہ وحی آ رہی ہے، اللہ نام بھی نہیں بتا رہا تھا. اللہ کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی نازل کی إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، موسیٰ کی ماں پہ وحی آئی، حضرت موسیٰ کی. نہ بخار ہوا بلکہ فرما رہی ہیں تیرا حکم ہے میں موسیٰ کو بہا رہی ہوں. اللہ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سرادو، ہم لوٹا دیں گے تیرے پاس. اے موسیٰ کی ماں، ہم موسیٰ کو لوٹائیں گے. وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسے رسول بنا کے بھیجیں گے. توجہ، بھئی اگر مجمع میرے ساتھ دے گا. ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں، قبلہ موجود ہیں، دیکھیں بھئی شیعہ سنی علماء آ رہے ہیں، میں بہت ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. آئیے سورہ مریم سے بھی آیت سن لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم پہ وحی آئی. اے مریم، فرشتے نے آگے کہا آپ کے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے. جناب مریم نے رو کے کہا میرے گھر؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي الْبَشَرُ، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. کہ اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، ایک کن سے بچہ بنا دے. کہ میں تو سمجھ گئی، لوگوں کو کیا بتاؤں گی؟ کہ بتانے کی ضرورت نہیں، بچہ خود بتائے گا. توجہ، سلامت حیدری بھائی میرے اگر جملوں پہ غور کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی آئی. لوگ پہنچ رہے ہیں. بیویوں پہ وحی آ رہی ہے، وہ ڈر نہیں رہے، نہ بخار ہو رہے ہیں، نہ ٹھنڈے پسینے، نہ کوئی پٹیاں کر رہا ہے. یہاں جناب خدیجہ پٹیاں کر رہی ہیں. آپ لوگوں نے دینیات لگتا ہے پڑھی نہیں ہے صحیح طرح سے، وہ پیسے دے دلا کے پاس ہو گئے ہیں. یہ تیسری کتاب میں ہے یا نہیں ہے؟ دینیات کی تیسری کتاب میں لکھا ہے جب پہلی وحی آئے پیغمبر کو بخار ہو گیا، گھر آئے، جناب خدیجہ نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی. کہا مجھے لگتا ہے بخار نہیں اتر رہا. میرا ایک ماموزاد بھائی ہے، وہ پچھلی کتابوں کا عالم ہے، ورقہ بن نوفل، اسے بلاتی ہوں، جو عیسائی حضرت موسیٰ عیسیٰ کی کتابوں کا ماہر تھا. ورقہ مدینۃ العلم کو بتا رہا ہے آپ نبی ہیں. مسلمانوں دینیات صحیح کر لو. تیسری کتاب سے جب بچوں کا ذہن برین واش ہو جائے کہ ورقہ بتا رہا ہے مدینۃ العلم کو، مجھے لگتا ہے نبی ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں سخت جملے پڑھ رہا ہوں، میں بہت معذرت، میں نے پہلے ہی معذرت کر لی تھی. باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں؟ پڑھوں ابھی؟ عزیزان گرامی، اہل بیت سے سمجھیے، سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھیں. معصوم دیکھیں آپ کہتے ہیں پیغمبر اسلام ان پڑھ تھے. ان پڑھ سنا کبھی آپ نے؟ نہیں سنا نا. آپ لوگ تو پاکستان رہتے ہی نہیں، اس لیے آپ لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. میں پاکستان سے باہر سے آتا ہوں، مجھے سارا پتہ پاکستان میں کیا کیا پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. یہ پیغمبر اسلام ان پڑھ تھے. امی یعنی ان پڑھ، ایسا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں لوگ. پاکستان میں کوئی کہتا ہے بی بی یا نہیں کہتا؟ کہتے ہیں. چلیں پتہ نہیں اب کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بہت سارے کہتے ہیں. چلیں اللہ کا شکر ہے ایک صاحب نے گواہی دے دی. لوگ کہتے ہیں رسول خدا ان پڑھ تھے. ان پڑھ سمجھتے ہیں؟ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ علق. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، علم الانسان ما لم یعلم. توجہ، اسی پہلے سورے میں اللہ کہہ رہا ہے اقرأ، پڑھ. اور انسان کو اللہ نے سکھایا ہے قلم سے لکھنا.
لکھنا پڑھنا پہلے ہی سورے میں ہے. پیغمبر کہہ دیتے ہیں مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. بھائی جناب جبرائیل توجہ سن لیجئے آل محمد کا عقیدہ. چھٹے امام نے فرمایا, نویں امام نے فرمایا, 10ویں امام نے فرمایا, حقیقت محمد مصطفیٰ کی ہے, جبرائیل پیغمبر کا خادم ہے. خادم کی مجال نہیں ہوتی پیغمبر کو حکم دے, وہی لا کے درخواست کر رہے تھے جاری رکھو پڑھنا لکھنا. توجہ فرما رہے حیدری. بھائی میں ممنون, میرے جملے پہنچ گئے, بس میرے لیے بہت ہے. آئیے ذرا دوبارہ واپس آئیے. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ مکمل کروں یا نہیں کروں؟ ابھی تو 10 بھی نہیں بجے ہیں. عزیزان گرامی وہاں پہ آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب وہ کہتے ہیں صاف صاف لفظ ہے. میں 2 آیتیں 3 آیتیں اور پڑھوں گا ابھی. آیات مشکلات. اب آپ نے جہاں پہ 2-3 آیات میں ساتھ دیا ہے 2-3 آیات میں اور ساتھ دے دیجئے, مجلس پوری پنجتنی ہو جائے. تو عزیزان گرامی اب اس آیت میں سورہ ضحیٰ میں کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اللہ نے العیاذ باللہ استغفر اللہ جو سارے مسلمانوں نے ترجمہ کیا. اس سال حاجی آئے نا تو عام طور سے ہر حاجی کو قرآن کریم تحفے میں ملتا ہے. اس میں کیا لکھا ہوتا ہے طُبِعَ فِي مَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ, یہ مدینہ منورہ میں طباعت کیا گیا ہے اور یہ حاجیوں کے لیے تحفہ ہے. خائنین میرا مطلب ہے خادمین حرمین شریفین کی طرف سے. زبان سلپ ہو گئی تھی, منہ سے خائن نکل گیا ہے, اسے کاٹ دیجیے گا بے شک بعد میں. پتہ نہیں یہ زبان کس نے سلپ کروائی ہے. تو عزیزان گرامی اب یہ میں جو جملے پیش کر رہا ہوں تو اب یہ خادمین حرمین شریفین, 2 حرم, اللہ کا حرم اور رسول خدا کا حرم, اس کے لوگوں نے اس کو چھاپا ہے اور حاجیوں کے لیے ہدیہ ہے. اور وہاں پہ ترجمہ اگر آپ کہیں بھئی آپ کو انگلش میں چاہیے, اردو میں ترجمہ چاہیے, کس زبان میں ترجمہ چاہیے, تو وہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے وہ اگر آپ کو اردو کو چاہیے تو اس میں لکھا ہوا ہے اور اے میرے حبیب اللہ نے آپ کو گمراہ پا کے ہدایت دے دی. کب؟ 40 برس. 40 برس کیا تھی العیاذ باللہ؟ گمراہ. مسلمانوں خدا را عقیدہ صحیح کرو, اہل بیت سے نہیں پوچھو گے تو کچھ گمراہ انسان خود ہو جائے گا. جو پیغمبر کو گمراہ مانے گا وہ خود گمراہ ہے. آئیے ذرا میں سخت جملوں کو میں حذف کر رہا ہوں. بہت تنقید کر دی آج میں نے, بہت زیادہ سخت الفاظ کہہ دیے, بہت سے لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے. سن لیجئے. تو اب لکھا کیا ہے ضَالًّا فَهَدَىٰ, قرآن کی آیت ہے. اب قرآن کا انکار جو مسلمان کرے گا, ایک آیت کا منکر پورے قرآن کا منکر ہے. تو اب آیات تو وہی ہیں جو سب پڑھ رہے ہیں, لیکن آیت کا ترجمہ کس سے سمجھنا ہے؟ آل محمد سے. کہا مولا یہاں کیا معنی ہے ضَالًّا فَهَدَىٰ؟ تو کہا ضال کے کئی معنی ہیں. ایک معنی ہے گمراہ کے, ایک معنی ہے گمنام کے. گمنام کو بھی کہتے ہیں ضال. الحکمت ضالۃ المومن, حکمت دانائی علم مومن کی گم شدہ چیز ہے. اینما تجدوہ خذوہ, مولا علی فرماتے ہیں حکمت دانائی گم شدہ چیز ہے, جہاں پاؤ لے لو. الحکمت ضالۃ المومن, گم شدہ چیز ہے. کہ میرے حبیب آپ گمنام تھے, ہم نے آپ کے نام کو شہرت کی طرف ہدایت, ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا. توجہ, رسول خدا سے پہلے دنیا میں کسی کا نام محمد نہیں تھا. جب دادا نے نام محمد رکھا, مکے والوں نے اعتراض کیا, جو بچے پہنچ گئے, جو بھائی میرے جوان, مکے والوں نے اعتراض کیا, اے عبد المطلب آپ نے نام محمد کیوں رکھا؟ کسی کا نام محمد نہیں ہے. کہ اب تک نہیں تھا, اب یہ نام عام ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں پیغمبر کو علم غیب نہیں تھا, ان کے تو دادا بتا رہے تھے. ایک آیت اور, آیت مشکلہ پڑھ دو. سورہ یوسف کی یہ آیت, اس کی تفسیر سے پہلے ایک آیت اور سن لیجیے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. بھئی آپ پہلے نہیں جانتے تھے, قرآن ہم نے بتایا. توجہ, تو یہ اب آیات مشکلات میں سے. اس کی تفسیر سے پہلے ایک اور سورہ کا نام ہے سورہ عبس, سورہ نمبر 80, 30واں پارہ. اما یتساءلون عن النبأ العظیم, 78واں سورہ, پھر 79, پھر 80, سورہ عبس. کیا الفاظ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ میں سب پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن آپ لوگوں نے مجبور کیا, تفسیر سب کی پیش ہے. عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی. عبسا چہرہ بنانا, یعنی مکروسا چہرہ بنانا. عبسا, پتہ نہیں میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی, ایک عجیب سی شکل بنا کے رخ پھیر لیں. عبسا وتولی, چہرہ بنایا مکروسا, وتولی, اور رخ پھیر لیا.
ان جاءہ الاعمی، جب ایک نابینا ان کے پاس آیا، توجہ جو پہنچ گئے، عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى اما من استغنی فانت لہ تصدی۔ توجہ، عبسا وتولی، اس نے مکروہ سی شکل بنائی اور رخ پھیر لیا جب ایک نابینا مانگنے کے لیے آیا۔ سب نے لکھا ہے یہ نابینا کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ایک صحابی تھے جو نابینا تھے، بہت غریب تھے، فقیر تھے، آئے۔ اب مسلمان بہت سے کہتے ہیں پیغمبر کے پاس آئے اور پیغمبر نے مکروہ سی شکل الیاذ باللہ شکل بنائی، قرآن کہہ رہا عبسا وتولی، اور ایک مرتبہ رخ پھیر لیا۔ تو عزیزان گرامی قرآن میں کیا ہے؟ عبسا وتولی، اس نے شکل بنائی، اس نے رخ پھیر لیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میرے حبیب آپ نے شکل بنائی، آپ نے رخ پھیر لیا۔ جب اللہ رسول خدا سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے آپ، اللہ کہہ رہا ہے اس نے۔ عزیزان گرامی اسی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، اللہ اسی قرآن میں فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ یتیم بھی آئے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، غریب آئے تو سینے سے لگاتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھکاری نابینا مانگے، پیغمبر مکروہ شکل بنا کے رخ پھیر لیں؟ تو تلاش کرو نہ کوئی غنی رہا ہوگا جسے فقیروں سے مکروہ۔ حیدری میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے کے راہ بھئی، جتنے نعرے آئے ہیں میں ممنون ہوں آپ کے محبتوں کا۔ عزیزان گرامی سرور کائنات کے اخلاق کے خلاف ہے، جنہوں نے پوری زندگی کبھی کسی کو ڈانٹا نہ ہو۔ کیسے ممکن ہے کوئی فقیر آئے رخ پھیر لیں؟ نہیں، علیہ باللہ، یتیموں تک کو پیغمبر نے پوری زندگی کبھی نہیں ڈانٹا۔ میرے بھائی پہنچ گئے سب لوگ، انہیں کہتے ہیں آیات مشکلات۔ خبردار، آیات مشکلات سمجھنی ہو تو کسی مشکل کشا سے سمجھنا۔ شیعہ سنی نے لکھا نا یہ آیات مشکلات، تو کسی مشکل کشا کے پاس آ، جو خود ہی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں ہیں۔ ایجان آپ سلامت رہیں، آپ جیتے رہیں، سارے میرے بزرگ سلامت رہیں۔ ایجان گرامی اب واپس آئیے، تو اب سورہ یوسف کے اندر کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو بہترین قصے سنائے ہیں۔ ان کنت من قبل لمن الغافلین، پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں پیغمبر نہیں جانتے تھے، آپ کہہ رہے ہیں علم غیب رکھتے تھے، شیعہ کہتے ہیں علم غیب رکھتے تھے، اہل سنت بھی بہت سے کہتے ہیں کہ علم غیب رکھتے تھے، لیکن بعض کہتے ہیں مسلمان علم غیب نہیں رکھ، انہیں کچھ نہیں پتا تھا، علیہ باللہ۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جانتے تھے۔ توجہ ہے، انہوں نے پہلے سے سب چیزیں بتائی ہیں، یہ ہوگا ایسے ہوگا، یا علی آپ کی شہادت کہاں ہوگی، قاتل کا نام کیا ہوگا، جو جنگ کریں گے ان کا بھی بتایا تھا، اور صرف بتایا نہیں تھا، لعنت بھی کی تھی۔ چلے لعنت والا جملہ کاٹ دیجیے گا، میں نے تو نہیں کہا نا، پیغمبر کی لعنت بتا رہا ہوں کہ حبیب خدا نے کس کس پہ لعنت کی ہے۔ بے مجمع ساتھ دے گا، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں چلتے رہیے گا، آپ بزرگوں کی دعائیں چاہیے۔ ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے پیغمبر نہیں جانتے تھے، تم کہہ رہے جانتے تھے۔ توجہ، یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک تہمت لگے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام، میں نے مکمل نہیں کیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے حبیب خدا پہ ایک تہمت لگانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کہتے تھے بھائی، مسلمان کہتے تھے دیکھو یہ سارے پچھلے انبیاء کے واقعات، تم جانتے ہو یوسف؟ ہاں جانتے ہیں۔ دیکھو یوسف کا واقعہ۔ جانتے ہو یعقوب؟ ہاں جانتے ہیں۔ یہ دیکھو یعقوب کا واقعہ۔ ذوالکفل نبی کو جانتے ہو؟ داؤد کو جانتے ہو؟ موسیٰ کو جانتے ہو؟ ہارون کو؟ یہ دیکھو نام آئے ہیں ان کے، اس سے بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ یہودیوں عیسائی علماء کے پاس پڑھتے رہے ہیں، وہاں سے علم آیا۔ عزیزان گرامی اگر پیغمبر نے کسی سے ایک لفظ لکھنا بھی سیکھا ہوتا تو وہ چیخ چیخ کے کہتا میں نے پڑھایا ہے، اگر یہ نبی ہے تو میں بھی نبی ہوں۔ پہنچ گئے یا نہیں پہنچے؟ جو پہنچ رہے ہیں، جب کوئی خود ہی نہیں کہہ رہا میں نے پڑھایا ہے، اب نہ پڑھانے پہ ہی لوگ کہہ رہے ہیں جب پڑھایا نہیں تو پھر ان پڑھ ہی رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی جو بغیر کسی کے پڑھائے سب کچھ اللہ ہی سے سیکھ کے آئے، اسے کہتے ہیں علم لدنی کا مالک۔ ہمارا شیعوں کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے 14 معصومین کو آج تک کبھی کسی نے
کچھ نہیں پڑھایا بلکہ سب نے سیکھا ہے، سب نے پوچھا ہے. بڑے بڑے کہتے تھے، یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ تو ایک جملہ کہتے تھے کہ پروردگارہ مجھے وہ دن نہ دکھا جب میں رہ جاؤں ابوالحسن نہ ہوں. تو جن لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی بیعت کر رکھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ابوالحسن. ابوالحسن یعنی مولا علی علیہ السلام، کہ ابوالحسن، حسن کے بابا نہ ہوں تو میں بھی نہ رہوں، میں مر جاؤں. تو کہا کہ کیوں؟ کہا یہ سارے مشکل مسائل کے حل کون بتائے گا؟ میں علی سے نہیں پوچھوں گا تو اور کس سے پوچھوں گا؟ او لوگوں جو کہتے ہو کہ علی کو مشکل کشا کہنا بدعت ہے، دوسرے خلیفہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ حیدری توجہ فرما رہے حیدری. ہو گیا. توجہ ہے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی یہ آیات مشکلات ہیں، خبردار کسی ایسے سے نہ پوچھ لینا جو بتاتے پیغمبر کو کچھ نہیں پتا تھا. اللہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے رہا ہے، تمہارے والوں سے نہیں سیکھا، اس کے رب نے سکھایا ہے. جملے پہنچ گئے. اے میرے حبیب آپ نہیں جانتے، ہم نے، اللہ نے آپ کو سکھایا. یعنی آپ کا علم کسی سے نہیں ہے، آپ کا علم اللہ سے ہے. میں نہیں پہنچا سکا، بات پہنچ گئی یا نہیں پہنچی؟ یعنی جو کچھ آپ کے پاس علم ہے کسی سے نہیں سیکھا، آپ نے اللہ سے سیکھا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں سیکھا. بھائی کسی نے مولا علی سے کہا یا علی آپ نے رسول خدا کو یعنی اللہ کو رسول خدا کے ذریعے پہچانا یا خود سے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے. اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ بھائی کہتے میں نے خود پہچانا یا نہیں میں نے رسول خدا کے ذریعے. کہ علی بتائیے، سارے صحابہ کہتے ہیں ہم مشرک تھے، ہم نے اللہ کو رسول خدا کے ذریعے پہچانا. یہ نہ بتاتے تو ہم اللہ کو نہ مانتے، انہوں نے بتایا تو ہم نے مان لیا. آپ بتائیے آپ نے خود پہچانا یا پیغمبر کے ذریعے؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا میں نے تو خود رسول خدا کو بھی اللہ کے ذریعے پہچانا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. عظمت امیر المؤمنین کچھ اور ہے. عزیزان گرامی قرآن کو سمجھنا ہے تو ان کے وارثوں سے سمجھیے گا. یہ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب آپ نے کبھی کسی اور سے نہیں پڑھا ہے، آپ کو اللہ نے پڑھا. آپ جیتے رہیں، آپ سلامت رہیں. میرے تمام جتنے اہل سنت بھائی اور جتنا مجھے داد دے رہے ہیں، جس محبت سے سن رہے ہیں، میں ممنون ہوں. مجھے بہت سے لوگ آ کے انکریج کرتے ہیں. میں شیعہ نہیں ہوں، صرف کالے کپڑے پہن کے آپ کی وجہ سے آیا ہوں، مجلس سن رہا ہوں اور آیا ہوں. میں ممنون ہوں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ سلامت رہیں. جی ہیں آپ سلامت رہیں. آپ ہمارے سر کا تاج ہیں. جو حسین کا مہمان ہے ہمارے سر کا تاج ہے. کوئی کسی بھی افریقہ کے جنگل میں بھی کہے گا نا حسین حسین، ہم اسے بھی سر پہ بٹھائیں گے. عزیزان گرامی جو بھی ہمارا مہمان ہے تو ہم عقیدہ نبوت لینا ہے تو مولا علی سے سمجھیے. مولا فرماتے ہیں میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہا ہوں ایسے جیسے اونٹنی کا بچہ ساتھ رہتا ہے. نہیں پہنچا سکا. کہا میں مکے میں بھی ساتھ تھا، مدینے میں ساتھ ساتھ جیسے اونٹنی کا بچہ. دیکھیں بکری کا بچہ بھی ماں کے ساتھ رہتا ہے، گھوڑے کا بچہ بھی ماں کے ساتھ رہتا ہے. کتنے جانوروں کے بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن مولا نے مثال دی ہے اونٹ کی. کئی لوگ کہتے ہیں کیونکہ عرب میں اونٹ تھا. نہیں، دیکھیں اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. باقی جانوروں کے بچے کبھی دائیں نکل جاتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی ماں سے آگے نکل جاتے ہیں، کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں. جو پیغمبر کو چھوڑ کے چلے جائیں حیدری. توجہ فرما رہے ہیں سزانے حیدری. یہ بچوں کے میں ساتھ کہہ دیتا ہوں حیدری، حالانکہ سینے میں دم نہیں ہے. یہ 3 مجالس دوبارہ پڑھنی پڑ رہی ہے مجھے ہر روز، تو اس کے بعد پھر ایک اور مجلس بھی ہے. عزیزان گرامی قرآن سمجھیں تو محمد و آل محمد سے سمجھیں. اوروں سے سمجھیں گے وہ قرآن سمجھانے بیٹھیں گے کچھ اور سمجھا دیں گے. تو عزیزان گرامی ان سے سمجھیں
جنہوں نے سب کو قرآن سمجھایا ہے، ان سے سمجھیں جنہوں نے نیزے پہ بھی قرآن سنایا ہے۔ میرے جملے پہنچ گئے؟ جنہوں نے نیزوں پہ قرآن اٹھائے ہیں ان سے نہ سمجھیں، جو پہنچ گئے ہیں، جو پہنچ گئے ہیں ان سے قرآن نہ سمجھیں۔ جنہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے ان سے سمجھیں جنہوں نے نیزوں پہ بھی قرآن سنائے ہیں۔ جملے پہنچ رہے ہیں میرے؟ یہ آل محمد کی عظمت اور ہے۔ عزیزان گرامی، اس گھرانے کا میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں سب سے ہاتھ باندھ کے، شاید میں نے یہ جملہ کہیں نہیں پڑھا پاکستان میں۔ جب جناب زینب آئی نا کوفے پہلی مرتبہ، تو مولا علی کی بیٹی ہیں، مولا علی کی خلافت ہے، ظاہری خلافت دارالخلافہ، تو بیویاں ملنے کے لیے آنے لگی۔ کہا کہ سنا ہے نبی کی نواسی آئی ہیں، کیا نام ہے؟ زینب کبریٰ۔ تو مولا علی نے کہا جو بھی میرے گھر آئے پردے کے ساتھ آئے، میری بیٹیاں پردے دار ہیں۔ ہم بیویاں ہیں، نہیں پردے میں آؤ۔ سب نے چادریں لیں، کہا کہ بی بی اپنے نانا کی کوئی حدیث سنا دیجیے۔ بی بی نے فرمایا میری ماں فاطمہ الزہرا نے مجھ سے بیان فرمایا کہ میرے نانا فرماتے تھے۔ کہا بی بی قرآن کی تفسیر بیان کر دیں۔ کہا میرے بابا اور میری ماں نے مجھے سکھایا ہے قرآن کی اس آیت کا یہ تفسیر ہے۔ خواتین گھر گئیں اور کہنے لگیں اے مردو، آج تک کسی عالم نے وہ تفسیر اور حدیث بیان نہیں کی جو علی کی بیٹی نے بیان کی ہے۔ خدا کی قسم کوفے کی خواتین کہتی تھیں جو علم ہمیں اس بی بی سے ملتا ہے بڑے بڑے علماء کو کچھ نہیں آتا۔ کون ہے؟ نبی کی نواسی، علی کا خون ہے، سیدہ کی بیٹی ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب زینب پھر ایک مرتبہ تفسیر پڑھانے لگیں، حدیث پڑھانے لگیں۔ پورے مدینے میں محدثین علماء کہتے تھے بتاؤ علی کی بیٹی نے کیا بیان کیا۔ کتابوں میں آنے لگا، لوگ لکھنے لگے، کہا ہم نے نہ ایسا سنا نہ پڑھا جیسا علی کی بیٹی نے بیان کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جس گھرانے کی بیٹیاں ایسی ہوں سوچئے وہاں کے امام کیسے ہوں گے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی، میں نے پہلی 3 آیات کی تفسیر کو آج مکمل کر دیا۔ وقت ہے ابھی 10 بج گئے ہیں، 5-10 منٹ ابھی بول سکتا ہوں، اور 5-10 منٹ کی میں اور زحمت دوں گا اس سے پہلے کے مصائب۔ عزیزان گرامی، جب مولا امیر آتے تھے کہ تفسیر پوچھنی ہو، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہاں ہونا علم جمع، میرے سینے میں علم ہے، سلونی سلونی قبل ان، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیات دیگر آیات کی تفسیر کرتی ہیں، خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا یہ آیت اور ہے یہ آیت اور ہے، نہیں، جب میرے پاس لاؤ کہ میں سمجھاؤں گا کون سی آیت کہاں پہ تفسیر کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، بڑے بڑے لوگ قرآن پڑھ کے پاگل ہو جاتے تھے، ارے اتنا مشکل حل نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں سلام اس علی پہ، سلام اس سیدہ پہ، سلام ان کے بیٹے بیٹیوں پہ جنہوں نے لوگوں کو قرآن سکھایا۔ آئیں ذرا پہلا 4 آیت سورہ یوسف کی سن لیجئے، اگر سننا پسند فرمائیں گے بھئی محمد والے محمد کی عظمت پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اذ قال یوسف لابیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کا بیان کرنے کا۔ جناب یوسف نے، دیکھیں عام ہستی نہیں ہیں، نبی ہیں جن کے نام پہ سورہ، اللہ کیا بیان فرما رہا ہے؟ یوسف نے اپنے بابا سے کہا، نہیں کہا یعقوب سے کہا۔ اللہ کہہ سکتا تھا ایک نبی نے دوسرے نبی سے کہا نہیں، یوسف نبی نے اپنے بابا سے کہا۔ باپ اگر نبی کا بھی ہو تو اہمیت ہے، اور اگر امیر المؤمنین کے باپ ہو، توجہ، جملے پہنچ گئے، اہمیت حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ تو کہا اذ قال یوسف لابیہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ بابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جیسے جناب یعقوب نے خواب سنا، کہا لا تقصص رؤیاک الا اخوتک۔ جناب یعقوب نے جواب دیا میرے لال، بھائیوں کو خواب نہ سنانا۔ اب پتہ چلا فضیلت سن کے تو بھائی بھی جلنے لگتے ہیں۔ توجہ، سارا مجمع نہیں ہے، فضائل سن کے سگے بھائی بھی جلنے لگتے ہیں، سگے۔ اور اگر کسی کو صرف اسلام نے بھائی بنایا ہو اور علی کے فضائل سن کے جلنے لگے، جیتے رہیں، سلامت، میرے بزرگ سلامت رہیں۔ توجہ، اب
حیدری. اب جناب یوسف علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام نبی تھے، ان کے والد جناب یعقوب نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے. توجہ، حضرت اسحاق کے بیٹے، جناب ابراہیم کے پوتے، خود نبی ہیں، بیٹا نبی ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں بھائیوں کو خواب نہ سنائیے گا. باپ ہے، باپ سے زیادہ کسی کو محبت نہیں ہوتی، ماں اور باپ سے زیادہ اولاد سے محبت نہیں ہوتی. جناب یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، ایک بیٹے سے کہہ رہے ہیں 11 بھائیوں کو خواب نہ سنانا، خواب میں ہی حسد کرنے لگیں گے. اب پتہ چلا فضائل کسی کسی سے برداشت ہوتے ہیں، بڑے بڑوں کو فضائل سن کے تکلیف ہونے لگتی ہے. جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہو. یا بھائیوں کو نہ سنانا. عزیزان گرامی، ابھی تو صرف 11 ستارے، سورج اور چاند کا سجدہ ہے. توجہ نہیں ہے مجمع. جو پہنچ گئے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جناب یوسف کو 11 ستاروں، سورج اور چاند نے سجدہ کیا، بھائیوں سے برداشت نہیں ہوا. اور ایک مرتبہ اللہ نے پہلے بتایا تھا، میں نے سارے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، ایک وہاں بھی اکڑ گیا تھا. اب پتہ چلا یہ اکڑنا شیطان کی علامت ہے. جیت گئے، سلامت رہیں. جو پہنچ رہے ہیں سلام. حیدری. بس بھائی مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی دیکھیں، فضائل کو برداشت کرنا نا ہر کسی کے بات نہیں ہوتی. تو اب کئی لوگ سنا، اچھا ان کا یہ بھی مقام ہے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کہوں نہ کہوں. جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا لوگ، تو قرآن کریم میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ، بھائی آپ کے صرف یہ حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے جملہ پیش کر رہا ہوں، آپ کی ولایت جو چہروں سے آیا ہے نا، یہ جو عقیدہ آپ کا نظر آ رہا ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے ان کے لوگوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، نر اللہ جہرتن، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سامنے آئے، ہم دیکھیں. کوہ طور پہ اللہ کو بلا لیجئے. کیا موسیٰ لن ترانی یا اے موسیٰ، ہرگز ہرگز مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. جو نظر آ جائے وہ خدا ہے نہیں ہے، لیکن اپنی قوم کے 70 لوگ چن لیجئے، انہیں کوہ طور پہ لائیے، میں ایک اپنی تجلی دکھاؤں گا. اللہ نے کہا میں اپنا جلوہ دکھاؤں گا. سارے بے ہوش ہو کے گر گئے، سارے مر گئے. ایک مرتبہ تجلی دیکھی، سارے مر گئے. پروردگارا تیرا شکر ہے امت محمدی پہ عذاب نہیں آتا. جناب موسیٰ نے کہا تھا کوہ طور پہ دیکھو تجلی نظر آئے گی، سارے مر گئے. تجلی دیکھی اللہ کی، مر گئے. شکر ہے غدیر میں توجہ فرما رہے ہیں ستانے کے نام ہے. حیدری. توجہ ہے نا ستانے کے نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی رسول خدا کے، یہ جو فرشتے ہیں نا رسول خدا کی تجلی ہے، نہیں پہنچا سکا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جلوہ ایک رسول خدا کا. توجہ، اللہ کی تجلی کون ہے؟ یہ 14. ایک تجلی دیکھی تھی کوہ طور پہ، سارے مر گئے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں تم نے ہماری حقیقت نہیں دیکھی تو اتنا جل رہے ہو. جب ایک مرتبہ قیامت آئے گی دیکھو گے علی کون ہے. بس بھائی میں نے مکمل کر دیا. حیدری. بھائی مجھے پتا ہے لیکن مجمع اتنا ہے کہ باہر کی آواز اندر نہیں، اندر کی باہر آواز نہیں جا رہی، ادھر کی ادھر نہیں آتی. مجمع ہے نا میرے ساتھ. عزیزان گرامی، بھائیوں کو جناب یعقوب فرما رہے ہیں لا تقصص رؤیاک الی اخوتک، اے یوسف بھائیوں کو خواب نہ سنائیے گا. یہ بھائی جلنے لگیں گے. کسی نے چھٹے امام سے کچھ فضیلت سنی، مولا نے فرمایا ہم ایسے ہیں. کہا مولا میں مدینے میں سب کو بتاؤں؟ مولا نے کہا خبردار نہ سنانا. کہا مولا یہ تو آپ کے فضائل ہیں. کہا لوگ پہلے اتنا جلتے ہیں، تو جا کے بازار میں پھر بتا دے اور لوگ ہمیں مارنے بھی لگیں گے کہ ان کا مقام کیا ہے. عزیزان گرامی، چوتھے امام فرماتے ہیں، 5ویں امام فرماتے ہیں
کہ اللہ نے کہا میرے حبیب کی آل سے مودت رکھنا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. کا مودت کا تقاضا کیا تھا. اگر اللہ کہتا نا ان پہ ظلم کرنا، انہیں مارنا، کا تب بھی لوگ ہمیں اتنا نہیں مار سکتے تھے، اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے جتنا ہمیں مودت کے تقاضے کے بعد لوگوں نے ظلم کیا. کہ اللہ کہتا رہا ان سے مودت رکھنا. میں جانتا ہوں میرے بہت سے بھائی مسائب برداشت نہیں کرتے. کل بھی اس پہلی مجلس تھی، آج مجھ سے کہا گیا فلاں جناب مسلم کے مسائب پڑھ دیں. یہ وہ مسائب ہیں جو مجھ سے پڑھے نہیں جاتے. آپ جانتے ہیں نا اولاد والا کبھی اتنا بیان نہیں کر سکتا. کیسے بیان کروں کہ 2 بچوں کو بالوں سے گھسیٹا گیا. جناب مسلم کے 2 بیٹے ہیں، ابراہیم و محمد. کوشش کروں گا کہ 10 منٹ میں، زیادہ سے زیادہ 12-14 منٹ میں مسائب تمام کر دوں. آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. کوشش ہوگی 10 منٹ میں مسائب مکمل ہو جائے. جناب یوسف جناب مسلم کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے گئے کوفے. 16,000 نمازی نماز پڑھ رہے ہیں جناب مسلم کے پیچھے، مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں. اس دوران ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا حکم نامہ آ گیا، جو مسلم کا ساتھ دے گا وہ حکومت کے خلاف ہے. ایک ایک کر کے سب جانے لگے. جب مجمع جا رہا تھا نا، اسی میں بہت زیادہ رش تھا. اس میں دونوں بچے چھوٹے تھے، ابراہیم و محمد نام تھے، 11 اور 9 برس کے. وہ اسی ہجوم میں باہر کہیں جس دروازے سے آئے تھے دوسرے دروازے سے باہر چلے گئے لوگوں کے دھکوں میں. جب باہر آئے اب جانے کی جگہ نہیں تھی، کسی کا گھر معلوم نہیں. آپ پہنچ رہے ہیں. ایک مرتبہ دونوں در بدر مولا علی کے نواسے. بڑے بھائی نے کہا بیٹا چھوٹے بھائی سے آؤ درخت پہ چڑھ جاتے ہیں، آج رات درخت پہ بسیرا کر لیں گے. درخت پہ تھے. صبح صبح وہاں پہ خاتون آئی، نیچے کنواں تھا جو پانی نکالنا چاہتی تھی. آپ جانتے ہیں نا پانی میں عکس نظر آتا ہے. اس نے دیکھا کہ کوئی 2 بچوں کا عکس نظر آ رہا ہے. سر اٹھا کے دیکھا تو 2 چاند چمک رہے تھے. دونوں بہت خوبصورت تھے. آپ جانتے ہیں نا یہ پانی میں انسان اگر دیکھے عکس نظر آتا ہے. جب جناب عباس پہنچے تھے نا فرات پہ تو علماء کہتے ہیں انہیں اپنا عکس نظر نہیں آ رہا تھا. جیسے ہی پانی اٹھایا جناب سکینہ نظر آنے لگی. بھئی یہ پانی میں عکس بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے. تو ایک مرتبہ ابراہیم و محمد کو اس خاتون نے آواز دے کے پوچھا آپ دونوں کون ہیں؟ تو بڑے بھائی نے کہا ہم کوئی بھی نہیں ہیں. دونوں جانتے تھے بڑے بھائی کہ ظلم کا دور ہے، لوگ ہمارے حامی نہیں ہیں. اور جب رات میں وہ درخت پہ تھے نا، ان کے کانوں میں آواز آ رہی تھی. لوگ جب دوڑ رہے تھے کوفے میں، مسلم کو تلاش کرو، مسلم کو مارو. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا بھیا یہ ہمارے بابا کی تو بات نہیں ہو رہی، کہیں لوگ ہمارے بابا کو تو نہیں مارنے لگے؟ اجرکم اللہ. جو پہنچ گئے تو ایک مرتبہ یہ شیخ صدوق کی روایت ہے الامالی سے، مختصر کر کے سناؤں گا. خاتون نے کہا آپ دونوں کون ہیں؟ بڑے بھائی نے کہا ہم کوئی بھی نہیں. کہا نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مؤمنہ ہوں. بس یہ سننا تھا کہ مؤمنہ ہیں. چھوٹے بھائی نے کہا ہم دونوں مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. اس نے جیسے ہی جناب مسلم نے عقیل کا نام سنا کہا عقیل ابن ابی طالب کے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں. اس نے مسکرا کے کہا میں علی کی شیعہ ہوں. بس نام سنا اپنے نانا کا. کہا ہاں وہ ہمارے نانا تھے. کہا آپ ان کے نواسے، میرے ساتھ چلیے، میں آپ کے نانا کی ماننے والی ہوں. بس دونوں ساتھ چلنے لگے. جیسے گھر گئے نا اس نے فوراً کھانا تیار کیا، اپنے بیٹے کو بلایا. کہا دیکھو کبھی اتنے خوبصورت بچے دیکھے ہیں؟ کہا نہیں اماں میں نے اتنے حسین بچے نہیں دیکھے. کہا یہ علی کے نواسے ہیں. بس بھئی ایک مرتبہ دیکھنے لگے. غلام نے دیکھا. اب اسے پتا تھا میرا شوہر عبید اللہ ابن زیاد کی فوج میں ہے، منافق ہے. دونوں بچوں کو کھانا کھلا کے شام میں اس نے کہا اس حجرے میں چلے جائیے، بس شور نہ کیجیے گا. یہ نہیں بتایا میرا شوہر کیسا ہے. کہا شور نہ کیجیے گا، شاید
شوہر جب آیا اس نے کھانا لگایا، کھانا کھلایا، کہا کہاں تھا سارا دن، گھر سے دیر سے آیا ہے؟ کہا بھائی میں مسلم کے دونوں بیٹوں کو تلاش کر رہا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا عبید اللہ ابن زیاد نے ان دونوں کا انعام رکھا ہے، 5000 اشرفیاں انعام ہے، میں ان دونوں کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ زوجہ نے کہا توبہ کر، وہ علی کے نواسے ہے، روز قیامت مولا علی کو کیا منہ دکھائے گا؟ کہا نہیں مجھے انعام چاہیے، میں عبید اللہ ابن زیاد سے اشرفیاں لوں گا۔ کہا نہیں ٹھیک ہے، بس آرام سے سو جا۔ رات میں دونوں بچوں نے خواب دیکھا مولا علی آئے ہیں، باہیں پھیلا کے کہتے ہیں میرے بچوں میرے پاس آ جاؤ۔ بھائی مولا علی لینے آئے، بچے سمجھ گئے ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے، دونوں اٹھے رونے لگے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو گلے لگا کے پیار کیا، کہا بھیا زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا مجھے اماں بہت یاد آ رہے۔ ایک مرتبہ دونوں بھائی رونے لگے، بس رونے کی آواز آئی، حارث نامی وہ ملعون اٹھا، کہا رونے کی آواز، بچوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس مومنہ نے کہا کوئی نہیں ہے، کہا نہیں میں دیکھتا ہوں، گھر میں محسوس ہو رہا کوئی ہے۔ اٹھا اس حجرے میں آیا، چراغ لے کے آیا، دیکھا دو بچے بیٹھے ہیں۔ کہا آپ دونوں کون ہو؟ کہا ابراہیم و محمد، مسلم ابن عقیل کے بیٹے، اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہا میں سارا دن تمہیں کوفے میں تلاش کرتا رہا، تم دونوں میرے گھر میں تھے۔ اس ملعون نے دونوں کے سر کے بالوں کو پکڑا، ایک مرتبہ بالوں میں ہاتھ ڈالا، اب میں کیسے سمجھاؤں؟ آپ جانتے ہیں نا ایک اور یتیمہ بچی کے بھی شمر نے بالوں میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اگر پڑھ پایا۔ بھئی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، کوشش کروں گا 5 سے 7 منٹ میں مکمل کر دوں۔ اس نے دونوں کے ہاتھ باندھے، کہا چلو میرے ساتھ۔ شہر سے باہر لے گیا، فرات پہ لے آیا، کہا بھئی تم دونوں کو ماروں گا۔ اپنے غلام سے کہا ان کے سر قلم کر دے۔ غلام نے کہا میں نے زندگی میں اتنے پیارے بچے نہیں دیکھے، میں انہیں نہیں مار سکتا۔ اس نے غلام کو مارا، پھر اپنے بیٹے سے کہا انہیں مار دے۔ جوان بیٹا تھا، کہا میں ایسے بچوں کو مار نہیں سکتا۔ اس نے ایک مرتبہ تلوار اٹھائی، کہا کہ بھئی بتاؤ پہلے کس کا سر قلم کروں؟ تو بڑے بھائی ابراہیم سامنے آ گئے، کہا کیا بات ہے تجھے کیوں ماروں؟ تو ایک مرتبہ بولے، کہا میری ماں نے کہا تھا چھوٹا بھائی بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، پہلے میرے بھائی کو نہ مار مجھے مار دے۔ فوراً جو چھوٹے بھائی محمد کے سامنے آئے، کہا نہیں میری ماں نے کہا تھا بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، پہلے مجھے مار دے۔ کہا پھر دونوں تیار ہو جاؤ، اپنے کرتے اتارو، میں سر قلم کروں گا۔ بڑے بھائی نے اپنے دکمے کھولے کرتے کے، دکمے پرانے زمانے میں بٹن کی جگہ دکمے ہوتے تھے، اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کوفے چلیے۔ بڑے بھائی نے دکمے کھولے، اس نے حارث نے چھوٹے سے پوچھا کیا بات ہے کرتا کیوں نہیں اتار رہے؟ کہا میرا کرتا میری ماں اتارا کرتی تھی، مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا۔ آپ کے بچے سلامت رہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی میرے بھائی کہہ رہے نہ پڑھیے گا، بھائی میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ کا تیار ہو جاؤ میں دونوں کے سر قلم کرنے والا ہوں۔ جیسے اس نے تلوار اٹھائی، دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، اس ملعون نے دونوں کے سر اتار دیے۔ وہ جو جسم آپس میں گلے ملے تھے نا، اس نے فرات میں ڈال دیے، مخالف سمت میں بہنے لگے۔ مسیب کے مقام پہ جب جسم پہنچے، ایک کسان کھڑا تھا، اس نے جب جسم دیکھے کہ ہم مخالف سمت میں آ رہے ہیں، لاشیں نکالے۔ جب رات سویا نا، خواب میں دیکھا مولا علی نے فرمایا 2 میرے بچے تیرے پاس ہیں، انہیں دفنا دے۔ میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ بے میں نے مصائب مکمل نہیں کی، میری درخواست ہے ابھی رونے میں بخل نہ کیجیے گا، میری درخواست ہے سارے مصائب سنیں گے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیں، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کوفے چلیے۔ اس نے دونوں کے سر سفید کپڑے میں باندھے، بڑے ایک رومال میں باندھے، اور دارالامارہ عبید اللہ ابن زیاد کے دارالامارہ پہنچا۔ دروازے پہ خادم کھڑا تھا کہ جا کے عبید اللہ سے بتا میں اس کے لیے
ایک ہدیہ لے کے آیا ہوں, مجھے انعام چاہیے. کہا عبید اللہ کوئی آدمی آیا ہے کچھ لے کے آیا, کہتا کہ مجھے تجھ سے انعام چاہیے. کہا بلا کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا حارث ہوں, میں مسلم کے 2 بیٹوں کے سر لایا ہوں. عبید اللہ بے انتہا سخت دل آدمی تھا, اس نے کہا کپڑا کھول, میں چہرے دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے کپڑا کھولا نا تو اس نے چہرے دیکھے, اپنے تخت پہ کھڑا ہو گیا. کہنے لگا میں نے زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے. ایک آدمی سے کہا ذرا چہروں پہ پانی ڈالو, میں چہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے پانی ڈالا نا تو خون بہنے لگا, بال گرنے لگے. عبید اللہ نے پوچھا کیا بات ہے, ان کے بال کیوں گر رہے ہیں؟ حارث نے کہا میں نے بالوں سے گھسیٹا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. عبید اللہ نے حکم دیا ملعون نے, کہا حارث کو جان سے مار دو. اس نے ان 2 بچوں پہ رحم نہیں کھایا کہ میں نے ایسے بچے نہیں دیکھے, بس بھائی میں نے تمام کر دیا. آپ جانتے ہیں جب بیویاں کوفے پہنچی تو کوفے کے لوگ ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑے تھے. جیسے بیویاں آئیں نا, ایک آدمی نے نعرہ لگایا باغیوں کی بہنیں آ گئیں. لوگ پتھر مارنے لگے. جب چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے, ایک مرتبہ آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جناب زینب نے سر اٹھا کے دیکھا, اس غربت میں کون میرے بھائی کو سلام کر رہا. ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا اے سید سجاد, اس غربت میں کس نے میرے بھائی کو سلام کیا؟ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھیے. سب بیویوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کوفے کے دروازے پہ سر لٹک رہا تھا. کوفے کے دروازے پہ سر لٹک رہا. ساری بیویاں سر کو دیکھ کے گزر گئیں. ایک بی بی رک گئی, نام رقیہ بتایا گیا. جناب رقیہ نے رک کے کہا مسلم, جو آپ پہ بیتی مجھے پتا چل گیا, جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے. مسلم مجھے اتنا بتائیے میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں؟ کبھی یتیموں کو بھی اتنا بے دردی سے مارا جاتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھئی نہیں پڑھتا آگے, اب آپ برداشت نہیں کر رہے, میں نہیں پڑھتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس بھئی میں نہیں پڑھتا آگے, نہیں پڑھ رہا. آپ برداشت نہیں کر رہے, میں آگے نہیں پڑھ رہا. آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا, میں ایک سوال کروں آپ سے. میں نے بھی کیا کہا, کوفے کے لوگ پتھر مار رہے تھے. یہ میرے ہاتھ میں چھوٹا سا رومال ہے. اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف رومال بھی پھینکوں گا نا, آپ کا ہاتھ چہرے کے سامنے آ جائے گا. ایسا ہی ہے. کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا, اور اگر کسی کے ہاتھ بندھے ہو اور پتھر آ رہے ہو, ہائے علی کی بیٹیاں, مولا کی پوتیاں, بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے پروردگارا ہر پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما, صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا, پروردگارا تجھے واسطہ شام غریبہ کی اس بچی کا جن کی بالیاں چھین لے گئے تھے. پروردگارا کبھی یتیموں کی بالیاں نہیں چھینی جاتی. پروردگارا بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما. پروردگارا بانیان مجلس شرکت کنندگان, پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی میرے بہت سے بھائی بڑی بلند آواز سے رو رہے. ایک سوال کروں آپ سے, ہاتھ جوڑ کے سوال کر رہا ہوں, میری طرف دیکھیے گا. آپ سب نے صرف مصائب سنا ہے نا, آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. ہائے مولا سجاد,
بازاروں میں پھپھیوں کو دیکھا، شرابی کے دربار میں۔ مولا سجاد بڑے مظلوم امام ہیں۔ پروردگارہ سب کی حاجات قبول فرما، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ غزہ میں حالات خراب ہیں، فلسطین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان، افغانستان، پروردگارہ بحرین میں، یمن میں، افریقہ کے ممالک میں، سب پہ رحم فرما۔ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ رونے والوں کو سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمیں زندگی میں بار بار کربلا کی زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ جو اولاد والے ہیں نا وہ برداشت نہیں کرتے۔ پروردگارہ میں ایک جملہ کہوں آپ سے، جناب رقیہ نے کیا کہا؟ مسلم میرے 2 یتیم بچوں کا تو بتا دیں۔ سب نے دیکھا، سر کے آنسو بہنے لگے۔ اب کیا بتاتے؟ یتیموں کو مار دیا۔ پروردگارہ سب کی حاجات قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔